آج نہیں بچھڑا، وہ تو ہم سے تقریباً 12-14 سال پہلے ہی بچھڑ گئے تھے۔ جب ان کو پہلا برین ہیمریج ہوا تو اس وقت بھی میں ان کے پاس ہی موجود تھا۔ یہ بے حسی ہے، اتنا بڑا آرٹسٹ ان کا لوارث چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اس ملک کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، انتظامیہ بے حس ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے آدمی کے ساتھ۔ چلتا پھرتا ہنستا پرنس اچھا لگتا تھا، جو بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اشاروں سے بات کرے پھر وہ رونا شروع کر دیتا تھا، تو وہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ کئی سال پرانا دوست آج آپ سے بچھڑ چکا ہے، کیا کیفیت ہے دل کی؟ آج نہیں بچھڑا، وہ تو ہم سے تقریباً 12-14 سال پہلے ہی بچھڑ گئے تھے۔ جب ان کو پہلا برین ہیمریج ہوا تو اس وقت بھی میں ان کے پاس ہی موجود تھا تماثیل میں، اور وہیں سے ہم ان کو اشرے کے پاس ایک کلینک تھا وہاں لے گئے تھے، کیمپ جیل سے ذرا آگے، اور انہوں نے یہی کہا تھا ڈاکٹروں نے کہ غصہ نہ کریا کرو، لیکن وہ اس قدر دل کے صاف اور اس قدر پرفیکشنسٹ تھے کہ انہیں لوگوں کی لاپرواہیوں پہ، کام کے صحیح نہ ہونے پہ غصہ آ ہی جاتا تھا، اور یہی غصہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا کہ پھر وہ ایسے مفلوج ہوئے، اور ان کو 10-12 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ تھے۔ مالی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے، لیکن جسمانی طور پہ، اور آدمی چلتا پھرتا ہو تو دوسروں کا بھی دل کرتا ہے، اور جب وہ مفلوج ہو جاتا ہے تو لوگ کنی کترانے لگتے ہیں، جیسے بہت سو نے ان سے کرا لی۔ اتنے محبت کرنے والے شخص کو ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کے ملازمین ان سے بہت خوش ہیں، انہیں سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آیا کرتا تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ لاپرواہی، دوسروں کی لاپرواہی سے، کہ یہ کام میں نے تمہیں کہا ہے تو تمہارا فرض تھا کہ یہ کام کرتے۔ وہ اپنی طرف سے دامے درمے سخنے کسی کے ذمے کچھ لگا کے اور بے فکر ہو جاتے تھے کہ یہ کام ضرور ہو گیا ہو، اور جب وہ آگے کہتا جی وہ دراصل اس طرح ہوا کہ یہ وہ، تو تب پھر انہیں غصہ آتا تھا کہ یہ گھر میں بھی وہ ماشاءاللہ سب، چھوٹی باجی گڑیا بھی اور بڑے بھائی صاحب بھی، آپا جہاں والدہ صاحبہ بھی، سب ان کا کہنا مانتے تھے، وہ سب پہ کمانڈر کی حیثیت سے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کام اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے مقام پہ، اور جو میں نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے مطابق ہو۔ وہ نہیں ہوتا تھا، لوگ اسی بات پہ انہیں غصہ آتا تھا۔ فنکار جب اپنے عروج پہ ہوتا ہے، ہر بندہ واہ واہ بھی کر رہا ہوتا ہے، پاس بیٹھنے کو بھی ترستا ہے۔ اب دوسری طرف جیسے ہی افضال صاحب بیمار ہوئے، کچھ ٹائم تو ان کے ساتھی بھی آتے رہے تیمارداری کرنے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ سلسلہ کم ہوا، اس کے بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، تو یہ بات تکلیف دہ نہیں ہے؟ تکلیف دہ تو ضرور ہے، لیکن چونکہ ان سے بولا نہیں جاتا تھا تو اسی لیے کوئی کب تک بغیر گفتگو کے، بغیر گفت و شنید کے، بغیر تبدیلی خیالات اور حالات کے، پھر جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اداکاری میں کہہ لیجئے یا اپنے پروفیشن میں کہہ لیجئے، جس سے بھی ان کی مصروفیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور افضال صاحب چونکہ خود کچھ ایکسپریس نہیں کر پاتے تھے، اس لیے یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے ہم تیمارداری کے لیے آئے ہیں، اور ان کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی، اور وہ اس وقت بھی ایک دھڑلے کے ساتھ بولتے تھے، اونچی اونچی، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ سب سے زیادہ تو ان کے جو ملازمین ہیں وہ اس وقت سے میں ساتھ دیکھ رہا ہوں، جب 84-85 میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تماثیل کا، وہ آج بھی ان کی خدمت میں ویسے کے ویسے ہی تھے۔ افضال صاحب کی کون سی بات یا پھر ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں بھول پائیں گے؟ میں نے ان کے ساتھ باہر کے ملکوں میں بھی سفر کیا ہے، میں یہاں بھی لاہور میں بھی، اور شوبز کے تینوں تھیٹرز میں بھی۔ مجھے کولمبو میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کولمبو کا ایئرپورٹ کتنی دور ہے، اور وہاں تک جانے میں کتنا وقت لگے گا، تو میں شوٹنگ پیک اپ ہونے کے بعد اپنا سامان لے کے یہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے راماڈا میں، انہی کے پاس آ گیا، تو اچانک کہنے لگے کہ لاہور نہیں جانا؟ میں نے کہا ہاں جانا۔ کہتے کدوں جانا ہے؟
तो फ्लाइट का टाइम हो गया। मैं कहा नहीं जी ये तो 2.5 घंटे रहते गए। मैंने कहा 2 घंटे तो उस सफ़र को लगेंगे, मुझे पता ही नहीं था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी मंगवा के, होटल की गाड़ी मंगवा के मुझे दी और मुझे पैसे दिए श्रीलंकन 500 रुपये, पाकिस्तानी 250 बनते थे। पैसे दिए कि रास्ते में से अनानास और चीज़ें ये फ्रूट वगैरह लेके जाना, खाली हाथ जाओगे वहाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब जो थे वो तो बहुत पहले ही हाथ खड़े करके निकल गए हुए थे। तो अगर ये ना बताते तो मेरी फ़्लाइट रह जाती और मेरे पास इतने पैसे भी ना होते थे कि 86 में कि मैं वापसी की टिकट जहाज़ की ले पाता। सो ये मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि मेरा फ़िक्र भी उनको था कि हमारी फ्लाइट, और बाकी वो नया एयरपोर्ट जो बना था कोलंबो का, उसका रास्ता कम से कम 1.5-2 घंटे का था और फिर अगर सामान क्लियर करते 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 वही टाइम हो जाता था। सो वाक़यात तो हज़ार हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे एहसास है कि उनको मेरा एहसास था। सैयद फ़ज़ाल अहमद साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने फ़िल्म और थिएटर के लिए बहुत उम्दा, बड़ा नफीस काम किया और अरसा वो 10-15 साल से वो फालज के मरीज़ थे। और उनके जो सिस्टर हैं, उनकी बेगम सबिया और उनके बहनोई नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको बुलावा आ गया। तो पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री, पूरी थिएटर इंडस्ट्री सोगवार है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका आखिरत का सफ़र है जो वो आसान करे। जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ सन 2000 में, मैं ही हॉस्पिटल लेके गया था, साथ मेरे इरफान खुसर साहब थे और मैंने ही इलाज कराया है हॉस्पिटल में। 3 महीने मैं ही हॉस्पिटल में रहा हूँ और शो करके अफजाल साहब के नाम से बेनिफिट शो करके मैंने इलाज करवाया। और अफजाल साहब बहुत दरवेश आदमी थे। जब हॉस्पिटल में थे, इलाज मुआवजा जारी था, उस वक्त क्या आपस में बातें हो रही होती थी आप दोनों की? नहीं, वो तो ब्रेन हैमरेज हो गया था, वो तो डेड हो एक किस्म के हो गए थे। 3 माह वो कोमे में रहे हैं। उससे पहले भी एक मरतबा जब बीमार हुए थे? नहीं, उससे पहले नहीं, वैसे उनको ब्लड प्रेशर रहता था। और अफजाल साहब से मेरी इतनी मोहब्बत थी कि वो मेरे बगैर रहते ही नहीं थे। 3-3 दिन घर भी नहीं जाने देते थे। फिर मुझे घर से लेके आते थे, छोड़ के आते थे। मैंने ही तमासील थिएटर चलाया है। मैं उमर शरीफ को कराची से लाया था, मैंने ही उमर शरीफ के वहाँ ड्रामे किए हैं, तब से तमासील और रूज पे गया। वो ऐसे बस उनके साथ बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह जवार रहमत में जगह दे। कौन सी बात जो कभी भी नहीं भूल पाएंगे? उनकी मोहब्बत मैं नहीं भूल सकता कि अफजाल साहब कहते थे कि मैं तेरे बगैर रह ही नहीं सकता। ये उनके घर वाले गवाह हैं कि कोई 10 रुपये भी लेने होते थे उनके घर वालों ने या अफजाल साहब ने, वो मुझसे लेते थे वोचर साइन करके। इतना मुझ पे इत्मीनान था उनका। एंड टाइम पे वो उस बेड के ऊपर लेटे हुए हैं जहाँ पे एक और भी मरीज़ होता है, इस बारे में क्या कहें? ये बेहिसी है। वो इतना बड़ा आर्टिस्ट, उनका लवारिस छोड़ा हुआ है। ये इस मुल्क की समझ नहीं आती लोगों की। इंतज़ामिया बेहिस, ऐसे नहीं होना चाहिए था ऐसे आदमी के साथ। हामिद राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी काफ़ी टाइम अफजाल अहमद साहब के साथ काम किया, तो इनसे जानते हैं सर, ऐसा इंसान जिसकी हर बंदा यहाँ पे तारीफ़ कर रहा है, हर बंदा उनके इखलाक से खुश है, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जो साथी होते हैं क्या गुजरती हैं उनके दिल पे, क्या कैफियत होती है? वो जो एक होता है चीज़ जो होती है, एक चूँकि एक फितरत है, इंसान ने जाना, जो आया उसने जाना है, तो फिर इंसान को आहिस्ता सब्र आ जाता है। लेकिन चूँकि इतनी तकलीफ़ में थे वो हमें तो पता है ना वो किस तकलीफ़ में थे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि चलो नजात होगी, अल्लाह का शुक्र है। चूँकि हमें वो चलता फिरता हंसता प्रिंस अच्छा लगता था। तो ये जो बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, इशारों से बात करे, फिर वो रोना शुरू कर देता था, तो वो हमें भी तकलीफ़ होती थी। सर फनकार तो बड़ा मासूम होता है, बड़ा कम वो किसी को अपने दुख, अपनी तकलीफ़ बताता है। आप तो उनके साथी थे, कुछ बातें आपको भी वो बताते होंगे, अपने दुख सुख शेयर करते होंगे आपसे? वो असल में ना उसको समझना कोई आसान काम नहीं था। तो उसको समझी जो थी ना उसकी वालदा थी, माँ जी उनको समझती थी। माँ तो सारी होती हैं वो समझती हैं। तो जो उसने जिस तरह चाहा अपनी ज़िंदगी को, माँ जी ने वैसा ही। थिएटर भी इसकी ज़िद थी कि मैंने बनाना है,
چونکہ باقیوں کے بھی حصے تھے اس گھر میں، اس کوٹھی میں. یہ فروز روڈ جو تھی یہ کوٹھی تھی، یہاں رہتے تھے. تو یہ ان کی خواہش کی بنا پر، اور پھر ان کا یہ تھا کہ میں تھیٹر کو بدل دوں اور وہ تھیٹر لاؤں جو اصل تھیٹر ہے. تو یہ اس کو پتہ تھا. تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ جب یہ ویل چیئر پہ آئے نا تو پاکستان کا تھیٹر جو ویل چیئر پہ آ گیا. بہت بڑی بات سر آپ نے کر دی ہے. مطلب اس کے بعد الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جاتے جاتے سر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جو افضال احمد صاحب کے ساتھ جڑا ہوا اور حامد رانا پوری زندگی نہیں اس کو بھول پائے گا؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. کئی گھر تھے جن کو دیا کرتے تھے، سپورٹ کا، غریبوں کا کہنا کرتے، خیال کرتے تھے. اور ہر اچھے آرٹسٹ ہے نا پیار کرتے. اور جو آرٹسٹ ملے گا آپ کو یہی بتائے گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے، میرا ہے، وہ سب کا تھا. ظاہر ہے جب ان کا پتہ چلا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بڑا آدمی تھا. مجھے تو انہوں نے، میں سردار کمال، ہم تو دونوں کو انہوں نے بہت بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے. اگر ہم کام ٹھیک نہیں کرتے تھے ہمیں ڈانٹتے بھی تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد پیار بھی کرتے تھے. اور تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے اتنا بڑا اداکار، فلم میں انہوں نے اپنا نام بنایا. تھیٹر کے اوپر انہوں نے خوبصورت ترین پلے کیے. اور ہمارے ملک میں تھیٹر کو ایک فیملی تھیٹر جو ہے وہ آرٹ کے لیے ان کی خدمات اس سے بڑی کیا ہے کہ مین فیروز پور روڈ جو ہے ہمارے لاہور کا قیمتی ترین روڈ ہے، اس پہ انہوں نے آرٹ کے لیے کوئی کمرشل پلازا نہیں بنایا، کوئی پیٹرول پمپ کا لائسنس نہیں لیا. انہوں نے وہاں آرٹ کے لیے تھیٹر بنایا. اور کتنا پیار کرتے تھے وہ اپنے اس کام سے. تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیکھیں وہ تو بیچارے بہت دیر سے تکلیف میں تھے. جب سے برین ہیمریج ہوا تھا تو بس اللہ نے اپنے پاس بلا لیا انہیں. میں یہی کہوں گا کہ وہ بہت بہترین انسان اور بہت اچھے استاد تھے. افضال احمد صاحب چلے گئے ہیں تو جب وہ برین ہیمریج ہوا تو میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کے تھیٹر کو برین ہیمریج ہوا ہے، کیونکہ ایسا اچھا کام کرنے والے، ایسے جنونی لوگ اس دنیا میں کم ہیں. باقی دیکھنے والے، سننے والے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جانا سب نہیں. کمال صاحب، کون سی ایسی بات یا کون سا ایسا واقعہ جو سردار کمال اپنی پوری زندگی میں نہیں بھولے گا؟ وہ ان کی کوئی ایک بات ہو جو بھولنے والی ہو، کوئی ایسی بات ہی نہیں. کہ وہ بہت ہی جنونی آدمی تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک وہ تندرست تھے تو میں کبھی یقین کے ساتھ سویا ہی نہیں تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائیں گے. اور آ جاتے تھے. جب انہیں کوئی بات ان کے ذہن میں آتی تھی وہ فوری آ جاتے تھے. وہ چاہے رات کے 4 بجے ہیں، 5 بجے ہیں، 6 بجے ہیں، تو وہ سوچتے تھے، تھیٹر کے لیے سوچتے تھے، کام کے لیے سوچتے تھے. تو وہ ایک سوچنے والا بندہ، ایک اچھا کام کرنے والا بندہ اب ہم میں نہیں رہا.